أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے لوگوں پر سابقہ انبیاء کرام اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر متقیوں کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے آئے۔ اعمال مومن اعمال مومن کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو مانیں اور کسی سے انکار کر دیں بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان سب مانتے ہیں۔ دراصل صحابہ میں دو جماعتیں تھیں، ایک وہ جو پہلے مشرک تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ یہاں بما انزل الیک سے مراد وہ مسلمان ہیں جو پہلے مشرک تھے، اور بما انزل من قبلک سے مراد وہ ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے اور وہ سب کے سب آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ یہاں پر ایمان بالآخرہ کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کیونکہ دین کا ایک اہم جز اور انقلابی عقیدہ ایمان بالآخرہ ہے۔ وہ اس طرح کے مشرکین اور اہل کتاب وغیرہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اللہ پر اور رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان سب کی سوئی یہیں پر آ کر اٹک جاتی تھی کہ مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں گل سڑ کر ختم ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے آخرت کے دن پر یقین ہونا مومن ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب اللہ ماں کے پیٹ میں ایک جاندار بنا سکتا ہے تو وہ بات مرنے کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، بے شک کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی دو قسمیں ہیں کافر و منافق، اس طرح مومنوں کی بھی دو قسمیں ہیں، عربی مومن اور کتابی مومن۔ سورہ بقرہ کی اول 4 آیتیں مومنوں کے اوصاف کے بیان میں ہیں اور 2 آیتیں اس کے بعد کافروں کے بارے میں ہیں اور ان کے بعد 13 آیتیں منافقوں سے متعلق ہیں، پس 4 آیتیں ہر مومن کے حق میں عام ہیں۔ عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان نہ ہو اور آخرت پر یقین نہ ہو۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے۔ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ یعنی ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس پر اتری ہے اور جو کتاب ان سے پہلے اتری ہے ان پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ اور پھر فرمایا سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 46 وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ یعنی کہ اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ برتو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ ارشاد ہے کہ اے اہل کتاب، جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو۔ دوسری جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا آیت ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس پر جو ان کی طرف ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بات کرے تو تم نہ اسے سچ کہو نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے والا بنائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے تاکہ بعد مرنے کے وہ اعمال ہمارے کام آ سکے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔